السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان نیازی۔ آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے موجودہ ملکی صورتحال کے حوالے سے۔ آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ جو قومی اسمبلی تحلیل ہوئی اور اس کے بعد اب نگران سیٹ اپ کی بات کی جا رہی ہے۔ نگران سیٹ اپ آنے کے بعد پھر الیکشن کے حوالے سے بھی ڈسکشن یقیناً ہوگی، اور اب الیکشن کب ہوتے ہیں؟ ویسے اگر دیکھا جائے تو 90 روز میں الیکشن ہونے ہیں، لیکن اگر مردم شماری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پھر الیکشن میں تاخیر کا بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ آج ہم عوام سے بات کریں گے اور عوام سے جانیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں موجودہ صورتحال کے بارے میں۔ جو 5 سالہ دور حکومت رہا، جن میں سے 3.5 سال پاکستان تحریک انصاف اور 1.5 سال پی ڈی ایم کے پاس یہ حکومت رہی، تو اس میں عوام کی کیا توقعات تھی، وہ کس حد تک پوری ہوئی؟ ہم اس پہ مسلسل پروگرام بھی کرتے رہے۔ آج ہم جانیں گے کہ اب عوام کی کیا توقعات ہیں، عوام اب کیا امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں، آنے والے دنوں کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، کیا ان کو کوئی حالات بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، یا وہی سلسلہ چلے گا کہ ٹیکس پہ ٹیکس اور مشکل فیصلوں کا بوجھ عوام کی کمر پہ ڈالا جائے گا؟ اس حوالے سے ہم عوام کی رائے جانیں گے۔ ہم آج پہنچے ہیں ملتان کے چوک کمارا پہ اور یہاں پر ذرا لوگوں سے جانتے ہیں۔ بھجن، کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر، ٹھیک۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ میرا اپنا کام ہے۔ کس چیز؟ کپڑے کا؟ ہاں جی۔ کیسے چل رہا ہے کام؟ بس تھوڑا کم چل رہا ہے۔ کم چل رہا ہے؟ کیا ہوا ایسا کہ کام کم ہو گئے؟ بس مہنگائی کی وجہ سے۔ مہنگائی زیادہ ہو گئی؟ مہنگائی زیادہ ہو گئی، اس وجہ سے جو پہلے کسٹمر ہوتے تھے وہ بہت کم ہو گئے ہمارے۔ کسٹمر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مہنگے ہو گئے، ہر چیز مہنگی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے پروفٹ زیادہ بڑھا لیا۔ ہاں جی، ایسی ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے ہم 300 میں جو چیز لیتے تھے، بابا آپ نے 500 کی ہوئی ہے، 400 کی ہوئی ہے۔ آپ نے کیوں کر دی 500 کی؟ ہم نے کہا بھائی پیچھے سے ٹیکس لگ رہے ہیں، ہر چیز بڑھ رہی ہے، تو اس وجہ سے۔ اب کل وفاقی حکومت ختم ہوئی ہے، اب 5 سال جو تھے 18 سے لے کر 2023 تک جو سفر تھا وہ ختم ہوا ہے۔ پہلے تحریک انصاف کا تھا، پھر پی ٹی ایم کی حکومت آئی، اب پھر نئے الیکشن آئیں گے، پھر حکومت نگران بنے گی، وہ الیکشن کرائے گی۔ کیا توقع ہے؟ کوئی حالات آگے کوئی بہتر دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ مشکل ہے، بہت لگ رہا خراب ہوں گے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ کیا سوچنا چاہیے؟ آگے اللہ خیر کرے گا جی، جو اللہ نے چاہنا ہے وہی ہونا ہے۔ لیکن آپ کو حالات بہتر دکھائی نہیں دے رہے؟ ہم تو کہتے ہیں اللہ کرے ہو جائیں حالات، پر نہیں لگ رہا کہ دن بدن ایسے لگ رہا ہے مہنگائی بڑھتی جائے گی، کم نہیں ہوگی۔ دن بدن مہنگائی بڑھتی جائے گی، کم نہیں ہوگی، ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں وہ لگ رہا ہے۔ ہم یہ ذرا آگے بھی چل لیتے ہیں اور مزید لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں موجودہ صورتحال کے بارے میں۔ یہاں پر ایک بھائی سٹال لگا کے بیٹھے ہیں، ذرا ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ بھائی کیا کہتے ہیں۔ بھائی جان، کیا حال ہے آپ کے؟ کیسے چل رہا ہے کام؟ شکر ہے مالک اللہ کا کرم ہے۔ کیسے چل رہا ہے؟ بجلی کے بل آ گئے ہیں آنے؟ بجلی کے بل آ گیا، بجلی کے بل بڑے تیز آئے ہیں اب جو باری۔ ہاں جی، صحیح آیا ہے یا زیادہ آیا؟ زیادہ ہے اب جو باری، پچھلے باری آیا تھا 3,000 روپے، اب کی باری 6-7 روپے، 2 ہاتھ کا فرق ہے۔ بات کا فرق ہو گیا۔ اب حکومت ختم ہو گئی ہے وفاقی نون لیگ اور پی ڈی ایم کی، اب نگران حکومت آئے گی، تو کیا توقعات ہیں آپ کی؟ کوئی بہتری آ جائے گی یا مزید مہنگائی کا جن؟ کوئی پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے اس چیز کو، مہنگائی ہوتی ہے کہ سستا ہوتا ہے۔ لگتا کیا ہے؟ آپ سامان روزانہ خریدتے ہیں، مارکیٹ دیکھتے ہیں، آٹا خریدتے ہیں، گھی مہنگائی چل رہی ہے، سستی نہیں ہے اس ٹائم، کوئی چیز سستی نہیں ہے، ساری چیز مہنگائی پہ ہے۔ ساری چیزیں مہنگائی کے ہیں۔ چاچا جی، کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمد ساری حکومتیں دیکھی ہیں آپ نے، کون سی حکومت اچھی رہی؟ اور بھائی ہر آدمی اپنے مطلب کا ہے، ووٹ لے لیتے ہیں، پوچھتے کوئی نہیں، مگر نہ پوچھتے۔ اس ٹائم بل آ رہے ہیں، بجلی کے، سوئی گیس کے، اب کیا بتایا آپ کو؟ میرا 150 بل آتا تھا 5-4 سال پہلے، اب 2500-2600 آ رہا ہے۔ نہ ہمارے گھر اسٹی ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، موٹر پانی حل چلاتے ہیں، ایک پکھا چلاتے ہیں یا بلب چلاتے ہیں، بڑے بل آ رہے ہیں، پریشان ہے۔ کیا کاروبار ہے یہ آپ کے سامنے، جہاں کبھی جاتا ہے کبھی نہیں آتا، مہنگائی کا ہے۔ کوئی بہتری لگ رہی ہے آنے والے دنوں میں؟ ابھی تو بھائی بل بھریں گے پھر پتہ لگے 2400-2500 بل آ گیا بجلی کا۔ پہلے کتنا آتا تھا؟ پہلے آتا تھا 5-4 سال پہلے 150, 200, 300، اب آ رہے 2500-2600۔ نہ سوئی کے نہ اپنا ہم استری نہیں چلاتے، نہ فریج چلاتے ہیں، کچھ نہیں چلاتے، ایک بلب چلاتے ہیں، ایک بلب ایک پکھا یا پانی والی موٹر، ادھر ضروری ہے نا۔ بل کافی زیادہ آ رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے گفتگو ہوا ہے۔ کیا حال ہے جی آپ کے؟
آج بات کریں ہم موجودہ صورتحال کے بارے میں. حکومت اب چلی گئی ہے پی ٹی ایم کی, اب پھر نئی نگران حکومت آئے گی, پھر الیکشن ہوں گے, کیا لگتا ہے؟ دعا کرو بھی اچھے حالات ہو جائے, بندے بک مار رہے ہیں, کاروبار ہے نہیں. ٹھیک ہے, ہاں مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے. انہوں نے 16 مہینے میں ساری تباہی بچی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے تو ملک بچایا, معیشت کو بچایا ہے, مشکل فیصلے مجبوری میں کیے ہیں. کیسے انہوں نے جو کرنا تھا کر دیا, بس ہوں کیا کرے, کاروبار ہے نہیں. بار ہے نہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا ہوگا. ہم ذرا کیا حال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں سر جاب کرتا ہوں کس فیلڈ میں؟ ایز اے ڈائلسس ٹیکنیشین بختار رسول ٹاؤن. ڈائلسس ٹیکنیشین کام کرتے ہیں, تو کیسے چل رہے ہیں کام؟ بس بہتر ہے, حالات بہت ٹف ہیں. آپ کو پتہ ہے جیسے حکومت نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے معاشرت کو ٹھیک کیا, کیا خاک ٹھیک کیا. 16 ماہ میں عوام کو نظاب کر دیے انہوں نے, اور جو انہوں نے انتقامی کارروائی علی خان صاحب سے, آپ کمپیئر کریں ان 16 ماہ کو اور پچھلے 3.5 سال جو گزرے ہیں, انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. توقعات کیا ہیں آپ کی؟ اب توقع یہ ہے کہ جو اب ان کی جو نگران وزیر جو بنا ان کا, مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ان کے حکم پر چلے گا. وزیر اعظم ہاں جو بنا ان کا نجیب الرحمان, مجھے اس کا نام ذرا بھی صحیح طرح کنفرم نہیں ہوا. فائنل ہونا ہے ابھی ہونا ہے, اسمبلی ٹوٹ گئی ہے, اب یہی حالات ہیں. خان صاحب کے انہوں نے بالکل کلوز کرنا ہے, تو اگلے 5 سال بھی امید ہے کہ یہ لوگ ہٹیں گے اور عوام کو مزید مشکلات سامنا کرنا پڑے گا. عوام کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, یہ آپ کے سامنے گفتگو آ رہی ہے. ہم ذرا آگے چلتے ہیں اور مزید لوگوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ موجودہ صورتحال کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ آپ کے سامنے رائے آ رہی ہے. لوگوں کا جو سب سے مین مسئلہ ہے وہ اس وقت انفلیشن ہی ہے, اور مہنگائی کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ کافی زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو مہنگائی پر قابو پانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. کیا حال ہیں آپ کے؟ آپ سنائیں جی. اللہ کا شکر. کیا کرتے ہیں آپ؟ بے روزگار ہیں جی. بے روزگار ہیں. معذرت, مجھے یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے تھا. کوئی ایشو نہیں. یہ جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے, ابھی حکومت ختم ہوئی ہے, کل رات کو تقریباً صدر پاکستان نے سائن کیے ہیں, اسمبلی تحلیل ہوئی ہے. اب پھر نگران حکومت آئے گی, پھر الیکشن کی بات ہوگی, پھر الیکشن کا ٹائم ماحول بنے گا. کیا توقعات ہیں؟ کیا کوئی عوام کے حق میں بھی فیصلے ہوں گے, جس طرح جو سابقہ حکومت گزری ہے اس نے کہا کہ مشکل فیصلے ہم نے مجبوری میں کیے, تو آپ کو آگے کے حالات نظر آ رہے ہیں؟ نہیں, عوام دوست تو نہیں ہو سکتے, ان کے اپنے مفاد ہی ہوں گے آگے. ٹھیک ہے, جی. تو آپ کو نظر نہیں آ رہی بہتری؟ نہیں, کوئی بہتری نہیں نظر آ رہی سر. تو آپ نے پہلے کہا کہ میں بے روزگار ہوں, ہاں جی. تو اس بے روزگاری کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ نے جاب کے لیے اپلائی نہیں کیا تھا یا جابز ہیں یہ نہیں؟ تو اپنی ہی کم ظرفی ہے نا جی, مقصد وہ نہیں کر سکے. حکومت کا تو اس میں کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں, یہ مدعا اس پہ نہیں ڈال سکتے. یہ آپ اپنے پہ ڈال رہے ہیں. ہاں, یہ اپنے پہ ہی ہے. ہمت کی بات ہے. ہاں, یہ اپنے پہ ہی ہے. ورنہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں, حکومت, یہ اپنا ہی ہے جی سارا کچھ. آپ کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں جگہ تھی, لیکن اگر آپ کو کوشش کرتے تو جگہ بن سکتی تھی آپ کی. بالکل بن سکتے. کاروبار وغیرہ کے کچھ حالات ہاں جی. بہتر ہیں؟ وہ کریں گے تو بہتر ہو جائیں گے جی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے تو بہتر ہوں گے, ابھی تو وہ کچھ کر بھی نہیں رہے. کیا حال ہیں آپ کے بھائی جان؟ الحمدللہ کیا کرتے ہیں آپ؟ جی میں جاب کرتا ہوں. جاب کرتے ہیں. موجودہ صورتحال پہ ہم بات کر رہے ہیں. کل حکومت ختم ہوئی ہے وفاقی, اب نگران سیٹ اپ آئے گا, تو کیا توقعات ہیں؟ کیا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ جی سر, جو چل رہا ہے بہتر چل رہا ہے, میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کچھ کیوں نہیں کہہ رہے؟ ریزن, وجہ؟ بس ایسے ہی. آپ کا دل نہیں کرتا بولنے کا, یا پھر آپ بولنے ہی نہیں چاہتے؟ میں بس بولنا نہیں چاہ رہا, یہ سمجھ لیں. تو آپ کو بہتری کی توقع؟ اگر پی ٹی آئی آ جائے تو پھر بہتری ہو سکتی ہے, ان سے تو کوئی توقع نہیں ہے. نہیں ہے. ہاں, یہ تو بیڑا گھر کریں گے ملک کا. یہ آپ کے سامنے گفتگو آ رہی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بولنا ہی نہیں چاہتا, کیا بولوں. یہ اس طرح کی ہمیں گفتگو بھی بعض اوقات سننے کو ملتی ہے کہ لوگ موجودہ حالات سے مایوس دکھائی دیتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا رائے کا اظہار کریں جب جمہور کی آواز کی ویلیو ہی نہیں ہوگی, تو پھر لوگ کیا اظہار کریں گے, کیا گفتگو کریں گے. اس وقت جو ہم لوگوں کا رد عمل دیکھ رہے ہیں, وہ لوگ یہی کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ نگران حکومت اگر آتی ہے تو وہ پھر عوام پر اس طرح سے بوجھ نہ ڈالے جس طرح ہم نے دیکھا کہ ہماری جو گزشتہ حکومت گزری. وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے مجبوری میں یہ سارا کچھ کیا, IMF کی شرائط تھی, اور IMF پر تمام جماعتوں نے ایگری کیا. تو اس میں ایک جماعت کو ذمہ دار تو نہیں ٹھہرایا جا سکتا, کیونکہ جب تمام سیاسی جماعتیں اس پروگرام پر اظہار اطمینان کا اظہار کر رہی ہوں گی, جب اس پر کہہ رہی ہوں گی کہ ہمیں یہ منظور ہے, تو پھر اس کے مد میں جو چیزوں کا اضافہ ہوگا تو پھر تمام جماعتیں اس کی ذمہ دار ہوں گی.
تو یہ صورتحال ہے. ہم اس میں مزید بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کریں موجودہ صورتحال کے حوالے سے, عوام کی رائے آپ نے جانی. ہم ذرا مزید بھی لوگوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ موجودہ حالات کے بارے میں کیا کہتے ہیں, انہیں اپنے مستقبل کے بارے میں وہ کس حد تک پر امید ہیں, آگے نگران سیٹ اپ کے حوالے سے ان کی کیا توقعات ہیں, آنے والے دنوں میں جو فیصلے ہونے ہیں اس کے حوالے سے وہ کیا سوچ رہے ہیں. کیونکہ ہم نے جیسا کہ آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جو پہلے عوام پریشان دکھائی دیتی ہے وہ زیادہ تر بجلی کے بلوں سے رہتی ہے, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے, کھانے پینے کی اشیاء مہنگی, آٹا گھی مہنگا. تو یہ تو مسائل چل ہی رہے ہیں. ہم ذرا مزید لوگوں سے جان لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں, ان کے کیا حالات چل رہے ہیں. جہاں پر ذرا ہم پہنچے ہیں. السلام علیکم بھائی جان. السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر آج بات کریں موجودہ صورتحال کے حوالے سے, کوئی نظر آ رہا ہے کہ عوام کے حالات کوئی بہتر ہوں گے یا پھر؟ بہت مشکل ہے جی, بہت مہنگائی ہے, ٹھیک ہے, بہت برا حال ہے غریب آدمی کا, پیٹ پالنا بڑا مشکل ہے. ابھی حکومت ختم ہوئی ہے, ابھی نگران حکومت آئے گی, دیکھو نگران حکومت آئے گی تو پھر پتہ چلے گا. دیکھو کوئی توقعات؟ مشکل ہے, بہت مہنگائی ہو جائے گی اور بھی. آپ کہتے ہیں جیسے انہوں نے مہنگائی کی آگے وہ بھی کریں گے؟ ہاں یہ بھی کریں گے. تو عوام کی سکت ہے اب اتنی؟ نہیں مشکل ہے, بہت مشکل ہے. بجلی کے بل, آٹا وغیرہ, آٹا, چینی, گھی, سب چیز مہنگی ہے, کوئی کہیں آسرا نہیں ہے, کوئی آسرا نہیں ہے. کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ کیا بنے گا. آپ خود سمجھدار ہیں, دیکھو نا آمدن بھی بڑھ رہی ہے یا وہی؟ آمدن کچھ بھی نہیں ہے, غریب آدمی دھسے جا رہا ہے بالکل. مہینے ڈیڑھ بعد آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے بھی آنا شروع ہو جائیں گے. کوئی ووٹ نہیں دے گا, کہوں پیپل پارٹی ہو, نون لیگ ہو, تحریک انصاف ہو, کوئی بھی جماعت ہو, سب ناکام ہو گئی حکومت. یہ ناکام ہو چکے ہیں, انہوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا, اب ان کو کون ووٹ دے گا. ہم ذرا آگے چل لیتے ہیں اور مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. کہ ہمارے یہاں بزرگ موجود ہیں, ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ شکر ہے الحمدللہ. ہم بات کریں حکومتوں کے حوالے سے. ابھی کل ہی آپ لوگوں کی اور ہماری حکومت ختم ہوئی ہے وفاقی, اب ایک نئی نگران حکومت آئے گی. کوئی لگتا ہے کہ کوئی عوام کا بھی سوچا جائے گا؟ عوام کے لیے کون سوچے گا میرے بھائی, ہم تو جو ہے نا سارے غریب آدمی لٹے کھڑے ہیں, اپنی روٹی کرنی پوری مشکل ہو گئی ہماری. تو حکمران کلاس کو اتنا احساس نہیں ہوا کہ ہم نے جو 5 سال گزارے ہیں دو حکومتوں نے, تو اس کے لیے عوام کو کچھ کر جائیں؟ بھائی کوئی نہیں سوچے گا عوام کے لیے. جتنے بھی آؤں گے نا سب جو ہے نا بس پالیسی کرنے والے آؤں گے. وہ کہتے تو ہیں ہم عوام کے نمائندہ ہیں, وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. یہ والی تو باتیں ہوتی ہیں. جس کے اوپر پڑتی ہے نا اسے پتہ ہوتی ہے. سب سے پہلے تو عوام بلوں کے اندر لٹ گئی, بلوں نے بہت مشکل بنا دی ہے زندگی. بہت مشکل بنا دیا. ادھر سے مہنگائی چڑھتی جا رہی ہے, ادھر سے بل اتنے مہنگا آ گئے, آدمی کی روٹی پوری ہونی مشکل ہو گئی. کیا حال ہے جی آپ کے؟ یہ جو موجودہ صورتحال ہے, کہیں کوئی بہتری کی توقع بھی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں اب تو آگے جو حکومت آئے گی پھر دیکھیں گے کیا کرتے ہیں. ابھی جو گزری ہے, ابھی جو نگران آئیں گے, تو لگتا ہے کہ کوئی بہتر فیصلے ہو سکیں گے عوام کے؟ نگران نے کیا کرنا ہے, نگران تو بس 6-7 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ 8 مہینے, تو 15 دن کے بعد ہی پیٹرول بڑھتا ہے آج کل ہمارے یہاں. دیکھو کیا کرتے ہیں جی. بہرحال مہنگائی بہت ہے, بلوں نے بہت پریشان کیا ہوگا. آپ حال دیں. حالات ہے بہت مہنگائی ہے, روٹی کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں جی, اور بجلی کے بل دبا کے آتے ہیں, پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے. پہلے تو ایسے عوام کے حالات نہیں تھے, ایسا کیا ہوا ہے کہ بس جو آتا ہے اپنے تلوری بھر کے چلے جاتا ہے, جو آتا ہے اپنے تلوری بھر کے چلے. اور کیا کرے بندہ حالات کے حال صبح شام خدمت کے دعوے کرتے ہیں, نہیں کرتے ایسے. ہر کوئی کرتا ہے, ہر کوئی کرتا ہے دعوے, خالی باتیں کرتے ہیں. والے باتیں کرتے ہیں. اگلے 5 سال دینا, بہت خدمت کریں گے آپ کی. ابھی دیکھ رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں, ہوئے گا ریٹ, ہوئے گا کم, کوئی آٹا سستا ہوئے گا, چینی سستا, کچھ بھی نہیں چل رہا ابھی تک کچھ بھی نہیں آیا سستا. اب تو حکومت ختم ہو گئی نا, اب تو نگران حکومت آئے گی. بھائی جو بھی آئے لیکن ہماری سہولت ہو, ہر چیز سستی ہو, بس یہ چاہتے ہیں. بس خدا چیز سستی ہو, جو بھی آ جائے, انہیں کوئی غرض نہیں ہے. کیا حال ہے جی آپ کے؟ دعا جناب شکر ہے. LPG کا ریٹ کہاں پہ پہنچا؟ بابا جی 240 روپے لینے کھڑے, 240. سرکاری ریٹ 203 روپے ہے, یہ 240 لینے کھڑے. 240 روپے دینے پہ. تے سنو مہنگائی دا حال. مہنگائی عروج تے گھر دا خرچہ گزارا نہیں تھیندا, کہڑے پاس مانو. حکومت ختم تھی یہ وفاقی, اللہ کرے سی وہی ختم تھی. نوی حکومت آمنی نگران, نگران حکومت وہی چور ہو سی, وہ گڑی چنگی ہو سی. توقع بہتری دی.
تو پھر اللہ انہوں کو بندہ بناوے اسان اللہ انہوں کو چنگائی کرے تو صالح حق چنگائی کرے لگا حالات بہت خراب ہیں اسا ایڈے تنگ ہے کہ میں بیمار پہلے کدی ایسے حالات بنے یا ہن بنے ہوں بڑے پہلے تو بالکل تھوڑا حالات ہے ہوں کھانا خراب کر کے یہ حکومت نے سارا ایڈا کھانا خراب کیتے انہیں سپیئر پارٹ ہے وہ بڑا مہنگا ہے پر بندہ ہوں کہڑے پاس ہے تھوڑے وزیر اعظم آدھا ہے کہ میں کپڑے بچے تھوڑے واسطے منگنا بتا تھوڑے واسطے اللہ چنگائی اللہ تیری خیر کرے اللہ تیری حیات ہی مشکل یا ہوں کیا سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے گفتگو آئی ہے. ہم ذرا آگے چل لیتے ہیں اور مزید لوگوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ موجودہ صورتحال کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ عوام جو ہم کوشش ہمارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ عام آدمی سے پوچھنے کا کہ کیونکہ جمہور کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جمہور میں عوام کی بات ہوتی ہے تو عوام کیا سوچ رہی ہے. جب عوام کے خیالات عوام کے جذبات عوام کے احساسات ہم سامنے رکھتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو حکمران طبقہ ہے ان کے سامنے رکھ سکیں اور پوچھ سکیں اور عوام کا حال بتا سکیں کہ وہ کس حال میں گزارا کریں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا دن یہ لوگ کام کرتے ہیں محنت مزدوری کرتے ہیں لیکن کسی کے چہرے پر کوئی امید کی کرن دکھائی نہیں دے رہی. لوگ پریشان دکھائی دے رہے ہیں اور جہاں بھائی بیٹھے ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم کیا السلام. حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے. بات کریں موجودہ حالات کے بارے میں. کل حکومت ختم ہوئی ہے وفاقی اب آئے گی نگران حکومت تو کوئی توقع ہے کوئی بہتر ہو جائیں حالات عوام کے؟ سر کوئی توقع نہیں ہے, کوئی حالات بہتری کی طرف نہیں جا رہے. ہر بندہ پریشان ہے, روزی سے تنگ ہے, پریشان ہے. کیا کریں, بجلی کے بل اتنے بل آ رہے ہیں کہ روزی کرنا بھی مشکل ہو گئی ہے. کوئی بہتری والے حالات نظر ہی نہیں آ رہے ہیں کہ کوئی بہتری ہوگی. آپ بھی کام کر کے بیٹھے ہیں؟ جی الحمدللہ. تو آپ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں؟ میں تقریباً 10 گھنٹے کام کرتا ہوں. 10-12 گھنٹے کام کرنے کے بعد جو کماتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں بجلی کے بلوں میں آج کل پورا ہو رہا ہے. جی بل جو کماتے ہیں بجلی کا بلوں میں ہی بھر رہے ہیں. تو آگے مزید ٹیکس لگا دیتے ہیں یا مزید مہنگائی کر دیتے ہیں تو اب تو عوام کی سکت نہیں رہی. ظاہر بات ہے عوام کہاں جائے گی, خودکشی کرنے پہ مجبور ہے. کام کرنے والے جن کے پاس ہنر ہے اگر یہ وہ بات سوچ رہے ہیں تو باقی عوام تو بہت پریشان ہے. بالکل اسی طرح ہے, بالکل آپ کے سامنے ہی ہے. اس کا احساس ہمارے حکمران طبقے کو نہیں ہوا؟ نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. ان کو اگر ہوتا تو آج ہم اس حال میں نہ ہوتے جو ہے. آج اس حال میں نہ ہوتے اگر انہیں احساس ہوتا تو یہ آپ اندازہ لگا لیں. اب یہ ہنرمند لوگوں کے یہ خیال آتے ہیں جو لوگ محنت کرتے ہیں جو لوگ 12 گھنٹے کام کرتے ہیں وہ یہ سوچیں تو پھر عام آدمی جو بے روزگار ہیں وہ ان کے کیا حالات ہوں گے. ہم ذرا آگے بات کرتے ہیں. کیا حال ہے جی آپ کے؟ ٹھیک ہے جی. کیا کرتے ہیں آپ؟ دھوبی کا کام کرتے دھوبی کا کام کرتے ہیں. تو کیسا آج کل بجلی بڑی مہنگی ہو گئی ہے تو پھر کپڑے پریس کر کے دینے ہوتے ہوں گے تو ریٹ بڑھا دیا؟ ہاں جی. ریٹ بڑھائیں گے تو گاہک کم ہو جائیں گے. نہیں ہوتے کام. اچھا ہاں جی. پر پھر کیسے گزرے ہیں دن, حالات ٹھیک جا رہے ہیں؟ صحیح جا رہے ہیں. مہنگائی نے فرق تو نہیں ڈالا؟ نہیں نہیں. بڑی خوش قسمت ہیں پھر آپ. کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر آپ ہے. کیا کرتے ہیں؟ بس روزی کر لیتے ہیں, کوئی مزدوری کر لیتے ہیں. تو موجودہ صورتحال چل رہی ہے مہنگائی کے حوالے سے عوام پریشان دکھائی دیتی ہے. حکومت کہتی ہے مجبوری ہے کیا کریں مشکل فیصلہ ہے. تو یہ آپ کی کیا رائے ہے؟ میں تو عوام کے ساتھ ہوں گا نا, میں خود عوام ہوں. پاکستانی ہے, میں بھی پاکستانی ہوں. آپ کی کیا رائے اس وقت کے اوپر جاتی ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں, صحیح ہے کہ غلط ہے؟ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ عوام کو ریلیف دینا چاہیے, بیوروکریٹس اور شرافیہ کے پہ ٹک لگانا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا, بس یہ ٹائم پاس ہو رہا ہے ایسے. کیا ہونا چاہیے؟ ہے کیا ہونا چاہیے؟ دنیا ختم ہونی چاہیے. اتنی مایوس نہ ہو, پوری دنیا کا کیا جان چھوٹے بھائی, ڈیلی سے رونا, ایک مرتبہ رو لو, وہ بہتر نہیں ہے. پوری دنیا کا کیا قصور؟ ختم ہو, جان چھوٹے. دنیا بولتے صرف پاکستان ختم ہو. لازمی بات ہے, آپ پوری دنیا کی بات کر رہے ہیں. دنیا ختم ہو, جان چھوٹے. آپ پوری دنیا سے مایوس ہیں. آپ سنائیں کیا حال ہے آپ کے؟ جی الحمدللہ. موجودہ صورتحال, بجلی کے بل, آٹا, چینی, گھی, یہ مسائل تو چل ہی رہے ہیں. ابھی آنی ہے نگران حکومت, کیا توقع ہے ان سے؟ جو پچھلے والوں سے توقع تھی وہ انہی سے توقع ہے. جو کیا توقع ڈیلیور کر سکے تو یہ کیا ڈیلیور کریں گے, کیا دیں گے عوام کو؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم سے ووٹ لے کے آئے شرمندگی کے اور سوائے موت کے کچھ نہیں لکھا. انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ملک کا. آنے والے بھی یہی لوگ ہیں. یہ جو جمہور کی بات کرتے ہیں, جمہوریت کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے ہمارے پاکستان میں. وہی لوگ ہیں جو 3.5 سال بولتا تھا, وہ کیا کر کے گیا؟ کچھ بھی نہیں. وہی نون لیگ ہے, وہی پیپلز پارٹی ہے, وہی جماعت اسلامی ہے, سب لوگ ایک جیسے ہیں. سارے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. جی
हम तो हमारी सारी जिंदगी में इतने से इतना बड़ा हो गया, मेरे बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, ये लोग इसी तरह ही रहेंगे। हमारे हमसाया मुल्क में भी जमहूरी निज़ाम है, बाकी ममालिक में भी जमहूरी निज़ाम है, वो बेहतर हुए हैं। जमहूरी निज़ाम उनके अवाम की वजह से कुछ हमारी भी गलतियां हैं। या हम एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, ठीक है? नहीं तो ये लोग वोट लेने आते हैं, इनको जूतियों से मारना चाहिए, इनका इस्तकबाल इनके घरों में घुस के मारना चाहिए इन लोगों को। ये क्या क्या देना चाह रहे हैं हमें? ये बाहर मुल्कों में क्या डील, IMF से कर्जे लेते हैं, अवाम के लिए लेते हैं। हम मकरूज होते जा रहे हैं, इनके बच्चे अमीर तरीन होते जा रहे हैं, अरबपति होते जा रहे हैं। क्यों? हम कार से मोटरसाइकिल साइकिल पर आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, ये लोग हवाई जहाज़ों में जा रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, कोई एक सियासतदान बता दें जो पराठों से कम नीचे चलता हो। नहीं चलता। उनको क्या पता बिजली का बिल क्या आ रहा है, उनको क्या पता आटा क्या किलो है, उनको क्या पता चीनी क्या किलो है, उनको क्या पता अंडे क्या दर्जन है। शायद ऊपर की आमदन बहुत ज्यादा है ना सर, आमदन के अलावा भी वो हमारे हक में क्या वो करेंगे, जिनको यही नहीं पता कि मुल्क में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, बिक क्या रेट पे रही है चीज, क्या देना चाह रहे हैं, ये क्या देंगे हम? इस भाई के जो सवाल हैं वो काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे हुक्मरान हमारे जैसे नहीं हैं, उन्हें हमारे मसाइल का नहीं पता कि इस मुल्क की 90% आबादी के हालात क्या हैं। अगर उनका बिल 2 से 4 हज़ार ज़्यादा आ जाए तो उनका पूरा बजट कोलैप्स कर जाता है। उन्हें समझ नहीं आती कि हम महीना कैसे गुजारेंगे, और अशराफियों को मसाइल क्या पता। आप बिल लेके घूम रहे हैं। ये देखें, ये बिल है मेरे पास, 260 यूनिट जले हैं, बिल देख लें, 9,666 रुपये। हाँ जी, 260 यूनिट का। और यही अगर हम देखें तो उनका बिल पहले जो आ रहा है वो पहले 3,000, 1,500, 1,200, 1,700, 3,000, 2,000, 6,000, 7,000, अब ये 9,500 पे पहुंच गया। हर महीने इसमें इजाफा हो रहा है। आमदन भी इजाफा हुआ है। आमदन तो वहीं खड़ी है, बल्कि कम हो गई आमदनी। आपके चैनल से मैं एक सवाल अपने हुक्मरानों से पूछना चाहता हूँ। ये जो आवाम को बिल भेज रहे हैं, चाहे वो सुई गैस का है, चाहे वो बिजली का है, कोई एक शख्स बता दे ये किस टैरिफ के हिसाब से भेजा जा रहा है, इसमें किस चीज़ का टैक्स हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं, ये किस तरीके से बनाया जा रहा है। 260 यूनिट इनका बिल आया 9,900 कुछ रुपए का, एक ही बिल 960 यूनिट एक बंदे के चले में उसका 10,000 का बिल है। ये किस तरीके से बनाते हैं? वो जो टैरिफ उन्होंने रखा है ना, उन्होंने कहा है कि जो 200 रुपए वाला 22 रुपए होगा, 300 रुपए वाला 27 रुपए होगा, लेकिन टैक्स अलग होगा। 260 यूनिट ही है ना सर, यूनिट के हिसाब से ही बिल बनाएंगे ना आप लोग। अब इनसे पूछा जाए, ये आप वापडा के किसी भी मुलाजिम से पूछ लें, आप वापडा के दफ्तर विजिट करें, उनसे पूछें ये QTR एडजस्टमेंट ये क्या चीज़ है, उनको खुद नहीं पता ये क्या है। बाकी इनका सवाल ठीक है कि इन पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के मद में 522 रुपए हैं, FC सरचार्ज 111 रुपए हैं, उसके अलावा टैरिफ एडजस्टमेंट 250 रुपए हैं, टेलीविज़न की फीस 35 रुपए है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 102 रुपए है, जनरल सेल टैक्स भी इन भाई पर दिखा दें कि भाई सारा दिन काम करके बैठे हैं, और 1268 रुपए इन पर GST भी लगा हुआ है, और उसके साथ साथ FPA 7 रुपये, और टोटल ये मिला मिलू के तकरीबन बन रहा है 9,666 रुपये। ये हम मिनिमम बिल दिखा रहे हैं आपको, वरना जो भी हम देख रहे हैं बिलों की सूरत हाल 12,000, 15,000, 16,000 के हिसाब से बिल आ रहे हैं। क्या हाल है जी आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं क्या सूरत हाल चल रही है? 9,000 कान का किराया, 10,000 बिजली का बिल है। हाँ जी, आप बताओ। अभी आटा वगैरह, चीनी, घी, खाना पीना वो अलग है खर्चा? अलग है, बाकी सब कुछ अलग है। 9,000 तो किराया दे रहे हैं, 10,000 बिल आ गया बिजली का। 20,000 तो ये निकालें पहले। हाँ जी, बाकी वे दूसरे भी तो है ना, वासा का बिल है, गैस है, और चीज़ें हैं, आपको पता बच्चे पढ़ाई का मसला है, और घर के रोटी। कल आपकी हुकूमत तो ही खत्म। हाँ जी, कल खत्म हो गई ना? हाँ जी। वज़ीर आज़म अब चले गए, हाँ अब बने निगरान। हाँ क्या तवक्को है? और वो निगरान वाले कह रहे हैं हम एक बजट और पेश करेंगे। हम तो डर गए, हम तो परेशान हो गए। हमने कहा ये घर छोड़ दे, कहीं झोंपड़ी शोपड़ी बना ले जाके बाहर आइज में, और उधर ही बच्चे पढ़ाते हैं देहातों के स्कूलों में, ना खर्चा होएगा ना कोई मसला होएगा, कम खर्चा है। इतना बोझ डाल दिया, अब 20,000 तनख्वाह है, 25,000, और इतना बिल दे दिया उन्होंने, इतना, बाकी रोटी किधर से खाएंगे? दुकानदार नहीं देते अब पता भी नहीं कि ये ब्रेक यहाँ पे लगेगी। नहीं, आगे जाएगा काम। ये आपने गुफ्तगू जानी है, वो ये कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम। आप भी बिल लेके घूम रहे हैं, आपने अदा भी नहीं किया। 35 यूनिटों का भाईजान 2100 रुपये बिल आ गया। 35 यूनिट, ये 35 यूनिट इन्होंने इस्तेमाल किया, उन पर
जो टैक्स लगा है वो 1800 रुपये टैक्स है, अब क्या कहें, 35 यूनिट का तकरीबन ये बिल उन्होंने बताया। ये सूरत हाल है। ये तवक्कुआत तो अब लोगों की जो आपके सामने हमने रख दी कि क्या तवक्कुआत हैं। जितना भी अब आगे टैक्स लगाया जाएगा, आवाम की अब सकत नहीं रही कि वो उतना टैक्स बर्दाश्त कर सके, तो लोग भी अब ये मशवरा दे रहे हैं कि भाई ब्रेक लगा लें, बस कर दें, इतना टैक्स हम पे काफ़ी है, मज़ीद हमारी सकत नहीं है, कोई मेहरबानी कर लें। अब ज़रा हम जाएंगे पॉलिटिशियंस के पास भी और उनसे भी ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या ख्वाब देख के बैठे हैं, क्या वो सोच रहे हैं कि वो आवाम में जाकर वोट मांगेंगे, और क्या वो ये सोच रहे हैं कि इतनी महंगाई होने के बावजूद उनको वोट मिलेंगे। हम ज़रा पॉलिटिशियन से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं, क्या वो इलेक्शन जल्दी चाह रहे हैं या उन्हें तवक्को है कि अवाम उनका अच्छे से इस्तकबाल करेगी। इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात की, कल जो वफाकी असम्बली थी वो भी तकरीबन अपनी मुद्दत कंप्लीट करने के बाद 1-2 दिन रह गए थे, लेकिन कल वज़ीर-ए-आज़म ने असम्बली भिजवा दी तो सदर पाकिस्तान ने उस पर दस्तखत की और कल असम्बली जो तहलील हुई है उसके बाद की अब सूरत हाल ये है कि अब निगरान सेटअप ने आना है। निगरान सेटअप के बाद फिर इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन की डेट अनाउंस करेगा या फिर मरदमशुमारी के हवाले से फैसले होंगे, ये बात के मरहले हैं। आपने अवाम की भी गुफ्तगू जानी, जो मौजूदा सूरत हाल के हवाले से अवाम गुफ्तगू कर रही है। एक जानिब कहीं में ज़्यादा डिस्कशन महंगाई के किसी भी हुकूमत ने काबू नहीं पाया और ना ही कोई इस पर हुकूमतों की तरजीह दिखाई दी, बल्कि सिर्फ यही कहा गया कि मुश्किल फैसले हैं, अवाम बर्दाश्त करे, और मुश्किल फैसलों का बोझ आम अवाम पर ही डाला गया। इस पर हम मजीद बात करने के लिए पहुंचे, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक MPA हाजी जवेद अख्तर अंसारी साहब मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। वो सबका दौर में हुकूमत में भी रहे और उसके साथ साथ वो भी इस तरह के मसाइल को फेस करते हैं, लेकिन अब की जो सूरत हाल है उनको क्या इस बारे में जो अवाम कर दे उनके बारे में उनके पास क्या आ रहा है। अंसारी साहब जी, जो इस वक्त सूरत हाल है, एक तो कल हमने देखा कि असम्बली का आखिरी इजलास था और कौमी असम्बली भी अब तहलील हुई, अब वफाकी हुकूमत खत्म हुई, अब निगरान सेटअप आएगा। पहले जरा निगरान सेटअप के हवाले से बात कर लें, किस हद तक आप लोग इतने पुरुमीद हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल है, अवाम की जो हालत है, इसके लिए कोई बेहतर फैसले हो सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो 1.5 साल का टाइम गुजरा है, मैं तो यही कहूँगा कि ये वक्त आवाम के लिए, इस कौम के लिए अच्छा नहीं गुजरा। क्यों कि इनके आने से, जब से इन्होंने आए हैं, आवाम महंगाई महंगाई महंगाई, वो इसी तरह ही जिस तरह हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमने डिफ़ॉल्ट होने से इसको बचाया, पूरी टीम ने कोशिश की कि हमारे से जो भी हो सकता है कि पाकिस्तान के अपने पांव पर खड़ा करें, मगर जब तक आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, आवाम को खुशहाली नहीं मिलेगी, आवाम, मैं हूँ, कोई भी पार्टी आए, किसी भी पार्टी का कोई भी आए, उसको लोग नहीं कहेंगे कि इस हुकूमत। जो हम नोट करते हैं, आप अवामी बंदे हैं, लोगों के साथ बैठते भी हैं, मिलते भी हैं, एक बात की अभी तक समझ नहीं आई, आप भी पहले हुकूमत में भी रहे, उसके बाद अपोजिशन का वक्त भी काटा, और ये हमारी सियासी जमातें जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जो शराफिया के लोग हैं, उन पर क्यों कट नहीं लगाती, सारा बोझ अवाम पे क्यों डालती हैं? इस बात के एहसास हमारी सियासी जमातों को क्यों नहीं होता? वो सारा बोझ अवाम पे डालती हैं, शराफिया के पास वही इख्तियारात होते हैं, वही आसाइशें होती हैं, वही प्रोटोकॉल होते हैं। तो इस बारे में कभी नहीं सोचा आप लोगों ने? बिल्कुल सोचना चाहिए कि बिल्कुल इनका हक बनता है, कोई भी गवर्नमेंट आए जो गुजरी है या जो आ रही है, जो भी अपनी आवाम को रिलीफ देगा, चाहे ये आने वालों से मैं तवक्का करता हूँ कि अल्लाह करे इस टाइम और इस वक्त में कि अल्लाह पाक से उम्मीद है ये कोशिश करें, ये जो मामलात में जहाँ से भी हमसे कोई इस गवर्नमेंट से कोताही हुई है, ये इसको दूर करें, तो आवाम को जब रिलीफ मिलेगा तो आवाम खुश होगी। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? आप सरकारी दफातर में जाते रहते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी और जो अवामी नुमाइंदे हैं, उसके अलावा तीसरी अवाम है, इन तीनों के दरमियान में गैप है। अवाम और नुमाइंदों के दरमियान जब नुमाइंदे हुकूमत में आ जाते हैं तो गैप हो जाता है,
جب بیوروکریسی کے پاس کوئی ان کو عہدہ مل جاتا ہے تو پھر وہ سپیس رہ جاتی ہے. آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے کہ یہ مسئلہ حل کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ دونوں لوگ، چاہے وہ سیاستدان ہوں چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں، وہ عوام کے خادم ہوتے ہیں. تو یہ رشتہ کیسے مضبوط ہو سکتا ہے؟ ابھی تو دوریاں نظر آ رہی ہیں. عوام کے پاس عوام میں موجود رہنا چاہیے. عوامی نمائندوں کو جو بھی ہے، ایم این اے ہے یا ایم پی ہے، اگر وہ ان کے مسئلے مسائل سنیں گے اور آگے جا کے اسمبلیوں میں بات کریں گے تو لازمی اس کا جو ہے ریلیف میری عوام کو ضرور ملے گا. مگر یہ جو ہم ایم پی اے رہے ہیں، خدا جانتا ہے 13 میں اپوزیشن کاٹی ہے، مگر اپنے حلقے کے مسئلے مسائل، حالانکہ ان دور میں ہمیں ایک پیسے کا فنڈ نہیں ملا. پورے 5 سال کا ٹائم میں نے گزارا ہے. اس کے بعد میں نے 18 میں الیکشن لڑا، شکر ہے کامیابی ملی ہے. کافی لوگوں کو جو میرے سے ہو سکا ہے ٹائم دیا ہے، بھرپور ٹائم دیا، اب بھی دے رہے ہیں. اپنی عوام کو، اپنے حلقے کی عوام کو ریلیف دیا ہے. مگر اب پورے پاکستان میں جو حالات پیدا ہو گئے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ ہم جو لوگ ہمارے پہ آ رہے ہیں، خدا جانتا کوئی دن خالی نہیں ہے. جس دن 15-20 لوگ نہیں آتے، وہ بیچارے بجلی کا بل لے کے آ رہے ہیں، بالکل رو رہے ہیں. پٹرول کی مہنگائی ہے. ملا، اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کی انگوٹھی بیچ کے آیا ہوں. دوسرے نے کہا کہ میں اس لیے یہاں آیا ہوں آپ کے پاس رش دے کے، شاید یہاں پہ آٹا تقسیم ہو رہا، میں اس وجہ سے یہاں پہ آ گیا. تو لوگوں کی یہ کنڈیشن ہے. اس سے بھی میں کہوں گا کہ جو کچھ کتنی کی دفعہ وہ اپنی چیزیں یہ بیچیں گے، کیسے چلے گا یہ سسٹم؟ یہ جو حالات سے گزر رہے ہیں، اس میں تو میں یہی کہوں گا کہ عوام پس چکی ہے، عوام کی چیخیں نکل چکی ہیں. کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. بچوں کے جو انہوں نے اپنا تعلیم کے لیے وہ کہاں سے ان کا پے کریں گے؟ میں کہتا ہوں اب اس کے علاوہ کل سے پھر بجلی کے جو ہے 2 روپے یونٹ پھر بڑھ گیا ہے. پٹرول ہے وہ 20 ہے، اور آوازیں آ رہی ہیں پٹرول کی 15 سے 20 روپے لیٹر، اور پٹرول بڑھ رہا ہے. ایسے کام نہیں چلتا. یہ عوام تو اب برداشت کرنے کی سخت ختم ہوتی جا رہی ہے. ان کی سکت ختم ہو چکی ہے عوام کی. کہ میں یہ کہوں گا کہ ان کی اب یہی ہے، عوام سے آنے والی گورنمنٹ سے میری اپیل ہے کہ اب جو کچھ بھی انہوں نے کرنا ہے اپنی عوام کے لیے کریں، ان کو ریلیف دیں گے تو پھر ان عوام کو بھی یقین ہوگا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جو موجودہ حالات بنتے جا رہے ہیں، جتنی مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، کیا سیاسی جماعتوں کے لیے یہ حالات سازگار رہیں گے آگے کہ وہ جا کر عوام سے ووٹ مانگ سکیں؟ اتنی مہنگائی میں پھر کون ووٹ کسی کو دے گا؟ کیونکہ لوگ تو نمائندوں سے یقین توقع کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، نمائندے پرفارم نہیں کر سکیں گے اتنی مہنگائی میں. اب تو نمائندے بھی نہیں رہے، اب تو نگران آ جائیں گے. تو پھر آپ لوگ کیسے عوام میں جائیں گے، کیسے ووٹ مانگیں گے؟ یہ اگر عوام کو ریلیف نہیں ملا تو یہ عوام میں نہیں جا سکتے نمائندے ووٹ مانگنے کے لیے، بالکل نہیں جا سکتے. میں برملا کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے اس ٹائم میں عوام کو ریلیف نہ دیا تو یقین کرنا یہ بہت مشکل ہو جائے گا. کوئی بھی پارٹی آئے عوام ان کو ووٹ دینا پسند نہیں کرے گی. تو ہم کہہ سکتے ہیں اس سے جمہوریت کو نقصان ہوا ہے؟ ہوا ہے، بالکل ہوا ہے. کہ ان لوگوں کو سب سے پہلے اپنی عوام کو دیکھنا چاہیے. عوام خوشحال ہوگی، ان کے بچے خوشحال ہوں گے، ان کا گھر خوشحال ہوں گے. جو بھی آ کے کوشش کرے گا عوام اس کو لائک کرے گی. تو آپ نے ابھی تک کوئی فیصلہ کیا ہے مستقبل کے بارے میں، یا فی الحال دیکھ رہے ہیں حالات، اس کے بعد فیصلہ کریں گے کسی بھی سیاسی جماعت کو جوائن کرنے کا؟ دیکھو اب پارٹیاں تحلیل ہوئی ہیں، تو اس کے بعد میں جو بھی اپنے دوستوں سے میری مشاورت ہوگی اور جہاں بھی ہمیں بہتر لگے گا، میرے دوستوں کی رائے ہوگی، ہم وہاں جوائننگ کر لیں گے. تو الیکشن دیکھ رہے ہیں یا پھر ابھی الیکشن وہ جس سے چل رہا ہے کہ ابھی اگلے سال میں الیکشن چلے جائیں گے، جس سے کہ حالات جا رہے ہیں، مردم شماری والا معاملہ آ جاتا ہے، پھر ڈیجیٹل مردم شماری، پھر کوئی اور مسئلہ حلقہ بندی آ جائیں گی، تو یہ الیکشن قریب ہوتا دیکھ رہے ہیں 90 روز میں، یا پھر یہ معاملہ آگے جائے گا؟ یہ اگر نئی مردم شماری ہوتی ہے تو یہ تو معاملہ آگے جائے گا. تو الیکشن کمیشن صاحب تو یہی کہتے ہیں پرانی پہ ہو جائیں تو میں 3 مہینے میں کرا دوں گا. اب یہ حکومت ابھی تو بیٹھی ہے 2-4 دن، کریں فیصلہ. میں یہی کہوں گا الیکشن ہونے چاہیے. بالکل. استحکام کی دعوت پہ گئے تھے تو وہ وہاں سے آپ جوائننگ نہیں دی، یا خالی یہ دعوت پہ گئے؟ نہیں، دعوت پہ گئے تھے. ہم جوائننگ کوئی نہیں کی، صرف دعوت پہ گئے تھے.
देखा है, देखना तो क्योंकि हम आज़ाद हैं, अब भी आज़ाद हैं, तो जहाँ हमें अच्छा लगेगा, जहाँ अपने हल्के की आवाम हमें कहेगी कि ज्वाइनिंग करें, क्योंकि वोट तो आवाम ने देना है ना, तो हम ज़रूर ज्वाइनिंग करेंगे। तहरीक इस्तेकाम में हमने देखा कि उसमें एक हवा भरी गई, लेकिन वो जल्दी ही उसका असर ख़त्म हो गया। अभी तो इतनी ज़्यादा डिस्कशन भी उसके बारे में नहीं हो रही, और ना तो जो ज्वाइनिंग्स हो रही हैं। पहले लइये से भी तहर रंधावा शामिल हुआ, लेकिन वो बाद में छोड़ गया। इसी तरह आप लोग भी गए, आप लोग भी साइड पे नज़र आ रहे हैं। तो जो नई सियासी जमातें, आप उनका मुस्तकबिल कैसे देख रहे हैं? देखो, किसी दौर में काफिली कभी तो नहीं थी ना, तो किस तरह माशाल्लाह उनकी सेटिंग हुई, अच्छी हुई ना, सेटिंग कराई जाती थी ना। मैं बात करता हूँ ना, ये जब किसी को रिलीफ देंगे, जो भी दें, इस्तेकाम वाले दे दें, पीपल पार्टी वाले दे दें, नून वाले दे दें, कोई भी आगे जो आवाम को रिलीफ देगा वो कामयाब होगा। मेन आवाम उसको देगी जो उनको रिलीफ देगा, जो उनके ख्वाहिशात बेचारों की है। अगर इस हालात, इस महंगाई में, तो मैं तो नहीं कहूँगा कि आवाम तो यही कहेगी कि हम कतन भी वोट नहीं डालेंगे। हमारे लिए क्या किया हुकूमतों ने, जो वक्त ये चल रहा है, गुजर रहा है, या तो उसमें जो आवाम के हालात पैदा हुए हैं, तो वो क्यों देंगे वोट हमें, किस लिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हुकूमत आए, उनका हक बनता है वो आवाम का, कौम का ख्याल करें। अवाम का, कौम का ख्याल करें, ये हक बनता है नुमाइंदों का भी और हुकूमतों का भी। चाहे साहब, लास्ट में हम ये जानना चाहेंगे कि जो इस वक्त एक तो करंट सिचुएशन चल रही है, और समझ नहीं आ रहा कि मामलात किस तरफ जाएंगे, ऊँट किस करवट बैठेगा आने वाले, अब पता नहीं है कि अगले हफ्ते में क्या हालात होंगे, महीने बाद क्या हालात होंगे। रोज़ाना कोई ना कोई नया फैसला हो जाता है। मुल्तान की जो मकामी क़यादत थी, उन्होंने भी कोई आप लोगों से रब्ता किया दोबारा से पार्टी में वापसी का, या फिर वो भी अभी साइड पे हैं सारे? नहीं, अभी फ़िलहाल तो उन्होंने हमें नोटिफिकेशन दिया है कि हम तुम्हें पार्टी से, जितने भी हम दोस्त थे हमारे साथ मुल्तान से, उनको नोटिफिकेशन आया भी आप पार्टी से आपको फारग करते हैं। चलो, शोकाज भी आया था या खाली नोटिफिकेशन? नहीं, नोटिफिकेशन आया है अभी तो। इतने साल पार्टी में रहे हो, अचानक डी नोटिफाई आ गया, तो कैसा महसूस हुआ? कोई नहीं, क्योंकि 2 महीने पहले तो हमने पार्टी को कहा ना कि हम अपनी पार्टी से अलहदगी इख्तियार करते हैं। लेकिन अभी तक वो राजा रियाज वगैरह को अभी आके उन्होंने डी नोटिफाई किया, नोटिफिकेशन जारी किए, और आप लोगों को 2 महीनों में उन्हें भेज दिया। मर्जी उनकी जी, हम क्या कह सकते हैं, उनकी मर्जी है ना, भेज दिया तो हम कोई नहीं, हमने कहा ठीक है। हमें कैसे कहेंगे, हमने तो 2 महीने पहले ही मैंने कहा ना कि अलहदगी का हमने किया हुआ था। तो अभी इलेक्शन का कोई डेट अनाउंस होती है, ये हालात बनते हैं, तो आप मुकम्मल मूड में इलेक्शन में तैयारियां करेंगे, या फिर सियासत से लातल्की रहेगी? नहीं, सियासत से तो लातल्की मैं नहीं कहता, क्योंकि कोई भी आपको नुमाइंदा नहीं मिलेगा। आप मेरे डेरे पे आएँ, इंशाल्लाह मैं अपनी आवाम में हूँ। मैं अब भी ये 2 बजे दोपहर में अभी एक जनाजा था, पढ़ के अपने हल्के से आ रहा हूँ, अपने हल्के के हेलो हाय करके आ रहा हूँ। मैं तो, मेरा तो काम है। हल्के को टाइम दे रहे हैं? मैं अपने हल्के को टाइम देता हूँ। हल्के वाले मसाइल भी बता रहे हैं? बिल्कुल। ज़्यादा मसला तो महंगाई का ही होगा। ज़्यादा महंगाई, वैसे तो पिछले दिनों मैं कहूँगा कि आपने जो पहुँचे हैं इलाके शरीफपुरा में, ये सीवरेज का बड़ा मसला था, तो मैं आज राउंड करके आया हूँ, विज़िट करके, तो बिल्कुल इलाका क्लियर है। ये भी आपकी काविश को मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा है। सबकी काविश होती है। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू जानी, और आज ये बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि हम बता सकें कि जो इलेक्शन के हवाले से डिस्कशन अगर कहीं हो भी रही है, तो सबसे मेन मसला जो इलेक्शन में आएगा वो ये आएगा कि नुमाइंदे वोट कैसे मांगेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जमहूरियत को मजबूत नहीं किया जाता। ऐसे मुश्किल फैसले किए जाते हैं कि जमहूरियत भी कमज़ोर हो जाती है, लोगों का इत्मीनान उठ जाता है। इसमें नुमाइंदे भी बाज़ वक़्त कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उस सतह पर फैसले किए जा रहे होते हैं कि जिस पर कोई रुकावट अगर बने भी सही, तो उन्हें ये कहा कर चुप करा दिया जाता है कि ये मुश्किल फैसला है, मुल्क के लिए फैसला है, तो आप इसके लिए रजामंदी का इज़हार करें। IMF से मुज़ाकरात जो अप्रूवल हुई, तो उसमें तमाम सियासी जमातें बिशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उसकी अप्रूवल दी और कहा कि ये हमें मुआहदा करना चाहिए। अब जो महंगाई का बम अवाम पे आ रहा है, तो उसमें तमाम सियासी जमातें जिम्मेदार हैं, ना कि सिर्फ एक आधी जमात। तो ये आपके सामने हमने नुक्ते नज़र रखा, और अवाम का भी नुक्ते नज़र आपके सामने आया। तो इस वक्त सबसे मेन मसला तो महंगाई है। अब वफाकी हुकूमत जो गुजरी कल तक थी, उनसे तो हालात कंट्रोल नहीं हो सके। अब देखना यह है कि निगरान हुकूमत किस हद तक फैसले करती है,
اور اگر یہ مشکل فیصلوں کا سفر جاری رہا تو کچھ ہو نہ ہو ہماری جمہوریت مزید کمزور ہوگی۔ آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔